یہ 29 شعبان کی بات ہے. خطیب بھی اعلیٰ ہے، جس مسجد میں خطبہ دیا گیا وہ مسجد بھی اعلیٰ ہے، اور جن لوگوں کے سامنے خطبہ دیا گیا وہ لوگ بھی اعلیٰ ہیں. اور خطبے کا موضوع ہے عظمت رمضان. میرے آقا نے اس میں کچھ احکام بیان کیے، اس میں رمضان کی عظمتیں بیان کی. شروع میں ہی رمضان کی عظمت کا ذکر کیا. ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اتنی عربی تو تسی سمجھ جاؤ گے. شہر کا معنی مہینہ تے عظیم کوئی لفظ ہو اوکھا نہیں تے مبارک بھی. قد اظلکم شہر، تم پر سایہ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی آنا چاہتا ہے. تم پر سایہ ڈالنا چاہتا ہے یعنی آنا چاہتا ہے. شہر عظیم شہر مبارک. جب میں رمضان مبارک کی عظمتیں پڑھتا ہوں، ثواب و نیکیاں اللہ تعالیٰ نچھاور کر رہے ہیں. مسلمان بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، بہانے. کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں مسلمانہ نو بخشا. بہانے ڈھونڈ رہی ہے رب کی رحمت. رحمت حق بہانہ می جوید. بہانے ڈھونڈ رہا ہے. جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ رمضان جو ہے نا یہ سارے سال کا دل ہے. اگرچہ مجھے کسی کا قول تو نہیں مل سکا، لیکن لگتا ایسے کہ رمضان سارے سال کا کیا ہے؟ دل ہے. 12 مہینوں کا دل ہے. دل ایک عظیم عضو ہے. جتنے ہمارے اعضاء ہیں، ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ان سب میں عظیم عضو اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دل. میرے آقا نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، اس میں فطور آ جائے، تو انسان کا سارا جسم کیا ہوگا؟ فاسد ہو جائے. تو پھر عظیم عضو ہوا نا. جسمانی لحاظ سے بھی عظیم ہے. ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، آنکھ پھوٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، زبان کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے. اور یہ ظالم یہاں دھڑکنا بند کر دے تو زندگی کا کوئی تصور. جسمانی لحاظ سے بھی دل عظیم عضو ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی دل عظیم عضو ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ میرے ہاتھ نیکیاں کرنے لگ جائیں، میرے پاؤں نیکیاں کرنے لگ جائیں، میری زبان نیکی کرنے لگ جائے، میرے کان نیکیاں کرنے لگ جائیں، میری آنکھیں نیکیاں کرنے لگ جائیں، میں ہاتھوں سے نیکی کا کام کروں، پاؤں سے نیکی کی طرف چل کے جاؤں، آنکھوں سے نیکی والی چیز کو دیکھوں، نیک بولوں، نیک بات سنوں، میرے سارے اعضاء نیکیاں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں جب تک یہ ظالم نیت نہ کرے کوئی ثواب، کوئی بدلہ نہیں. یہ نیت کرے گا، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. میرے سارے اعضاء نیکیاں کرتے رہیں، جب تک یہ نیت نہیں کرے گا کسی نیکی کا بدلہ نہیں. اگلی بات سنو، میرے ہاتھ نیکی نہ کریں، میرے پاؤں نیکی نہ کریں، میری آنکھیں نیکی کا کام نہ کریں، میرے کان نیکی کا کام نہ کریں، میرے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، یہ نیت کر لینا
اللہ کہتے ہیں پھر بھی ہم نیکیاں لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو سارے اعضاء میں عظیم عضو کیا ہوا؟ یہ نیت نہ کرے تو جتنی نیکیاں اعضاء کرتے رہیں رائی برابر بھی نہیں، اور اعضاء کوئی نیکی نہ کریں، صرف یہ نیت کرے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے اعمال کم پڑ جائیں گے، گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں ہوگی، اللہ اسے کہیں گے گھبرا نہیں، تیری کچھ نیکیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو نے مسجد بنائی، تو نے عمرے کیے، تو نے حج کیے، تو نے قربانی کے جانور ذبح کیے، اللہ گنیں گے۔ وہ بندہ کہے گا مولا کدائیں کسی ہور دا اعمال نامہ تے نہیں کھل گیا، مسجد بنائی، حج کیے، عمرے کیے، میرے پاس تو کھانے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی، میں نے تو ساری زندگی کوئی حج نہیں کیا، میں نے تو ساری زندگی کوئی عمرہ نہیں کیا، میں مسجد کیسے بنا سکتا تھا، میرا اپنا گھر نہیں تھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ذرا غور کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو کہا کرتا تھا میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں مسجد بناتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں جانور ذبح کرتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں عمرہ کرتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں حج پہ جاتا، یہ میں جانتا ہوں تیرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ تو نے جانور ذبح کیے، نہ حج پہ گیا، نہ عمرے پہ گیا، نہ مسجد بنائی، تیرے دل نے نیت کر لی ہم نے مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا تھا۔ سب سے عظیم عضو کیا ہے؟ بندہ کر کچھ نہیں رہا اور اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں صرف اس کی نیت کرنے کی وجہ، یہ درست ہے، اس کی نیت میں فطور نہیں ہے۔ تو میں جب رمضان مبارک کے حالات پڑھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ رمضان سارے سال کا کیا ہے، یہ بھی عظیم ہے، سارے مہینوں میں سے عظیم مہینہ ہے۔ اسی حدیث میں میرے نبی، اسی خطبے میں میرے نبی نے تذکرہ کیا، اسی خطبے میں جب آپ نے کہا شہر عظیم شہر مبارک، تو آگے میرے نبی نے فرمایا اس مہینے میں جو نفل پڑے گا اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا کرے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے بھائی نفل بھی نماز ہے تے فرض بھی نماز ہے، یہ اتنا فرق کیا ہوا کہ نفل پڑھے فرضوں کا ثواب؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ فرض اور نفل میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے، کیسے بتاؤں؟ کہاں زمین اور کہاں آسمان، کتنے فرش تے کتنے عرش، کہاں ریت کا ذرہ اور کہاں صحرا، کہاں ایک کنکر اور کہاں پہاڑ، کہاں پانی کا ایک قطرہ اور کہاں سمندر۔ انہیں سمجھو نفل قطرے دی طرح ہے، فرض سمندر دی طرح ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کتنا فرق ہے نفل اور فرض میں؟ کوئی معمولی فرق ہے؟ کہاں نفل اور کہاں فرض؟ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں نفل پڑے گا اللہ اسے فرض کے برابر ثواب دے گا، جو ایک فرض پڑے گا اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دے گا۔ وہی بات آئی نا، یہ ظالم نیت کر لے اعضاء کچھ بھی نہ کریں پھر بھی اللہ نیکیاں لکھ دے، اور یہاں بندہ نفل پڑھ رہا ہے ثواب فرضوں کا مل، بندہ ایک فرض پڑھ رہا ہے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اسے 70 گنا بڑھایا گیا۔ ایک 100 روپے خرچ کر رہا ہے 7000 کے برابر ثواب۔ غریب لوگوں واسطے تے بڑیاں موجیں نے یار، جو آگے پیچھے خرچ نہیں کر سکتے،
امیر لوگ تو ویسے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے خوشحال کی ہے، اللہ انہیں رزق حلال دے، ہماری تو دعا ہے، وہ تو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بیچارے غریب لوگ ہیں جو خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے یہ مہینہ نعمت بن کے آیا۔ وہ 100 خرچ کریں گے، اللہ کتنا ثواب دے گا؟ 7,000 کے برابر سے۔ 1,000 خرچ کرے گا، اللہ ثواب دے گا 70,000 کا۔ تو انہیں گل پسند نہیں ہے تو سبحان اللہ ہی نہیں آکھے اس گل دیتا۔ 1,000 خرچ کرے 70۔ ابھی پیچھے گلی میں کوئی رکشے والا آئے، گاڑی والا آئے اور سپیکر پہ اعلان کرے 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں، آ جاؤ بھائی۔ 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000، اتھے میں ہی رہ جانا، سب نے بھاگنا ہے۔ 70,000 والی چیز 1,000 میں، ہو سکتا ہے وہ مذاق کر رہا ہو۔ وہ کیا کر رہا ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ پہنچے اس کا کیا سٹاک ختم ہو گیا ہے، سن 500-10 لوگ لے گئے، ہن میرے کو مزید ہو کوئی۔ کیسے بھاگتے ہیں لوگ؟ 70,000 کی چیز 1,000 میں لگے بھاگنے سارے لوگ۔ یہاں اللہ کہتے ہیں میرے پاس آ، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، اور میری رحمتوں کے خزانے کے سٹاک بھی کبھی ختم نہیں کہ سٹاک ختم ہو جائے۔ یہاں تو کمی نہیں آتی، تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے کس ہستی کو چھوڑا، کن کے پیچھے بھاگے، کس ہستی کو چھوڑا اور کن کے پیچھے بھاگے؟ تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو، ہر بندہ اپنی اپنی حاجت مانگے، ساری خلقت حضرت آدم سے لے کے آج تک ایک میدان میں اکٹھے ہوں، ہر کوئی اپنی اپنی حاجت مانگے، میں اس کا مانگا دے دوں، جو مانگا ہر ایک کو دے دوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، میری رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے تو اس کے ناکے پہ پانی کا قطرہ لگتا ہے۔